ترکی کے صدر اپنی اہلیہ سمیت پاکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ترک طیارے کی لینڈنگ سے پہلے ریڈ کارپیٹ انتظامات، شاندار بینڈ اور باجے کے ساتھ شاندار استقبال۔ ترکی کے صدر کی آمد پر اسلام آباد میں 21 توپوں کی سلامی، ریڈ زون میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ۔ مختلف مقامات پر اسکرینز نصب۔ رجب طیب آج اسلام آباد میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ مشرقی وسطی پر جنگ کے سائے پھر منڈلانے لگے۔ حماس نے امریکہ اسرائیل دونوں کو شٹ اپ کال دے دی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کا سنسنی خیز بیان، دھمکیوں کی زبان اپنے پاس رکھو، قیدی چھڑوانے تھے تو اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل کرنا تھا۔ ٹرمپ کے ریمارکس نسل پرستانہ قرار، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی پر بیان مسترد۔ اردن اور مصر کی جانب سے موقف کی تائید پر اظہار تشکر۔ سعودی عرب بھی امریکی صدر پر برہم فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا بیان مسترد۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ فلسطین کا مسئلہ سعودی عرب کے لیے اہمیت کا حامل، دو ریاستی حل، خطے میں امن کے مسائل کا حل واحد راستہ۔ مصر کا بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، غزہ کے مسلمانوں کی جبری منتقلی کی مذمت۔ صدر عبدالفتاح السیسی نے دورہ امریکہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ مصری حکام کے مطابق مصر فلسطینیوں کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا مختص نہیں کرے گا۔ حکومتی اخراجات میں کٹوتی پر امریکی جج کی مخالفت، ڈونلڈ ٹرمپ ایلان مسک کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جج ہمیں فراڈ کا پتہ لگانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمیشہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل کرتا ہوں۔ حکومتی ٹھیکوں میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اربوں ڈالر کی کرپشن سامنے آ چکی ہے۔ ایلان مسک کا کہنا تھا کہ غیر جمہوری بیوروکریسی ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کراچی میں ڈمپر سے ہونے والے حادثات کیسے روکے جائیں؟ سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ڈمپرز اونرز ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے اہم فیصلے متوقع۔ گورنر سندھ بھی ہیوی ٹریفک سے مسلسل حادثات پر فکر مند۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک نے 70 افراد کو کچل دیا۔ ڈمپر اور ٹرالر کے ڈرائیوروں کو بھی پکڑا جائے۔ پچھلے 2 مہینوں میں 70 سے زائد لوگ کراچی کے ڈمپر تلے کچل دیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹریفک گردی ہے، جیسے پہلے کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، تو یہ ٹریفک گردی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ چاہے افغانستان سے کوئی ڈمپر چلا کے یہاں پہنچ گیا ہے تو وہی ڈمپر بغیر نمبر پلیٹس کے چل رہے ہیں۔ کراچی میں دن دہاڑے وارداتیں، بہادر آباد کے قریب ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں نے ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میں مسلح ملزمان کا چوری کر کے فرار ہو گئے۔ ملزمان نے روکنے کی کوشش کرنے والے نوجوان پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی میں دو دریا کے قریب ریسٹورنٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے زیادہ نقصان نہ ہوا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو ریلیف۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 22 پیسے فی یونٹ کمی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی دسمبر کے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ صارفین کو بجلی کے آئندہ بلوں میں ریلیف دیا جائے گا کہ الیکٹرک کے لیے نیپرا نے الگ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ IMF کے لوگ کون سی حیثیت میں کس کی اجازت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گیا ہے؟ کل کوئی بندہ IMF کا آئے گا اور وہ کہے گا کہ نیوکلیر پروگرام رول بیک کر لیں، تو کیا آپ کو وہ بھی مانی جائے گی؟ چیف جسٹس سے IMF وفد کی ملاقات پر سوالات اٹھ گئے۔ قومی اسمبلی میں JUI رکن اسمبلی نور عالم خان نے پوچھا، بتایا جائے کہ IMF کا وفد کس حیثیت میں کس سے پوچھ کر چیف جسٹس سے ملا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، IMF وفد نے وقت لیا ہوگا، چیف جسٹس نے وقت دیا ہوگا، فریقین کی رضامندی سے یہ ملاقات ہوئی ہوگی۔ IMF خواہش نہیں مجبوری۔ ایٹمی پروگرام سے متعلق IMF کے کوئی خدشات نہیں۔ معاشی سانسیں IMF کی وجہ سے بحال ہوئیں۔
मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल मेंबर ने, कोई रोल नहीं बनता। इसकी तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ। जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत धांधली की पैदावार, 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। IMF के वक्त का है वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है, इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल, तमाम सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ता कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों ट्रांसफ़र जजेस के दूसरे, 9वें और 12वें नंबर को दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के एजाज़ में ज़िले अदलिया के इशाइये में 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस गैर हाजिर रहे। इशाइये से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़िले अदलिया इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अपने खिताब में कहा, ज़िले अदलिया के जजेस अच्छा काम कर रहे हैं।